اچھا، زلزال کہتے ہیں کہ بہت سختی سے کسی چیز کا ہلا دینا، تو کہتے ہیں کہ اس نے ڈیفرنٹ سوال کیے، تو ایک سوال پہ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھنے والا، رسول اللہ کو تو پتا تھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا کہ پوچھنے والا جو ہے جس سے وہ پوچھ رہا ہے اس کے علم سے زیادہ نہیں پتا جتنا تمہیں پتا ہے، مطلب تمہیں بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، جس میں امام مہدی کی آمد، دجال کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج، یہ والی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی کر دی تھی، اور یعنی ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہی انسان جہنم میں جا گرے گا۔ ان ایسے دروازوں کی طرف لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، ان کو تو لگے گا وہ بڑا فن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن صرف ادھر جھانکنے سے اس کے اندر اگر جائیں گے بھی تو وہ سیدھے جہنم میں گر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کا اس طرح ذکر فرماتے تھے کہ لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت آنے سے پہلے کا پورا زمانہ ایک تصویر، ایک پکچر کی طرح ان کے سامنے کھول دیا ہے۔ اور مسلم میں ہے کہ ایسے حکمران بنے گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تبرانی میں ہے کہ کچھ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل مردار کی بو سے بھی زیادہ غلیظ ہوں گے، کیونکہ اتنے خوبصورت سبق ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اچھا جی، سورۃ زلزال جو ہے نا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ قیامت کیسے آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں، اتنے بڑے بڑے ہم سبق سیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بس پڑھ کے یہ سوچتے کہ ہاں اچھا ایسے ہوگا، قیامت آئے گی، بس ٹھیک ہے چلو جی، وہ گئے۔ ایسا نہیں، آج کی سورہ کو آپ نے ایسے لینا ہے کہ ایک ایک لفظ کو اپنے اپنے دل کے اوپر لینا ہے، ایک ایک لفظ کے لیے اپنے دعا مانگنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب یہ سورہ پڑھتے تھے تو اس کو اور آہستہ پتہ ہے بندہ کیوں پڑھتا ہے؟ جیسے نماز آپ سوچیں، کبھی ہم پڑھتے ہیں نا تیزی سے پڑھتے ہیں، ایون تو ہمیں میننگز آتے ہیں نا، تیزی سے پڑھتے ہیں تو سمجھ کوئی نہیں آتی، بس ایک فرض پورا کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت دل سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن، جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا، وہ جو بیچ میں پاز آتا ہے نا، اس میں ہم اس کے میننگ کو اپنے دماغ میں لا رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو، سورہ کو اسی طرح سے پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی تو اس وقت یہ رسول اللہ کے پاس تھے، اور کہتے ہیں کہ اتنا وہ روئے ہیں اس سورہ کے بعد جب نازل ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اس طرح سے کیوں اتنا رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ میرے جیسے کہتے ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ، اس طرح سے ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کرم نہ کیا تو ہم تو نہیں بچ سکیں گے۔ اب اس کی فضیلت کے بارے میں ایک آتی ہے، حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر، سنن نبی داؤد کی ہے 1399، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ وہی صحابی ہیں، یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری دن رات میں ایک پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ رسول اللہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، تمہیں اللہ نے بڑی زندگی دینی ہے لیکن تم اس پہ مطلب ثابت نہیں رہ سکو گے، ایوری ڈے تم اس طرح سے یہ عمل نہیں کر پاؤ گے، تو اس لیے کوشش کرو تم 1 مہینے میں کمپلیٹ کر لیا کرو۔ تو نہیں مانے، ان کا نہیں، میں اور زیادہ کر سکتا ہوں، تو یہ وہی والا تھا کہ نہیں، پھر کہا کہ اچھا اتنے دن میں نہیں تو پھر تم 7 دن میں کر لو، تو پھر تم اس کے بعد تھا کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے پھر اس کے بعد اجازت نہیں دی کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں۔ وہ 7 دن کی تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی، وہ 7 جیسے منزلیں ہوتی ہیں نا، ایک دن میں ایک منزل کمپلیٹ کرنے کا، تو یہ وہی صحابی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے قرآن مجید پڑھا دیجئے، مطلب کچھ ایسا سکھا دیجئے۔ آتے تھے نا جیسے رسول اللہ کے پاس سیکھنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را آتا ہے، جیسے سورہ یونس، سورۃ ہود اور سورہ یوسف۔ اس نے کہا کہ میں عمر رسیدہ ہوں، میرا دل سخت ہے اور میری زبان بھی موٹی ہے۔ جیسے بڑے ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، اب اگر انہوں نے نہیں پڑھا ہوا، ان کی تو خیر لینگویج تھی نا اپنی، لیکن اگر اپنی ایون لینگویج بھی ہوتی ہے تو پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے بندہ اور اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا۔
تو اس لیے آپ انہوں نے کہا کہ موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اس قدر میں نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حامیم والی تینوں صورتیں پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے پھر پہلے والا جواب دیا کہ میں بوڑھا ہوں اور میرے سے اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا۔ جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات اس کو کہی کہ مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھ لو، تو اس شخص نے پھر پہلے والی بات ہی کہی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک استاد کے لیے بھی کتنی سیکھنے کی بات ہے۔ کئی دفعہ ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ اب اور نہیں تو اور کیا تم نے کرنا ہے، اب یہ بھی میں نے بتایا، اتنا بھی نہیں تم کر سکتی ہو تو پھر نہ ہی کرو، اس سے بہتر ہے۔ ایسے نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار وہ بندہ وہی کہہ رہا ہے۔ تو پھر اس شخص نے پھر پہلے والی بات کہی اور کہا کہ مجھے آپ کو ایک جامع صورت ایک مجھے ایسے بتا دے، یاد کرا دے، تو میں بس وہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض زلزالہا والی جو سورہ ہے، یہ والی سورہ جو آج کریں گے، وہ اس کو سکھائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق رسول بنا کر بھیجا ہے، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا، مطلب میں صرف یہی پڑھتا رہوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کچھ احادیث میں کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی چوتھائی قرآن آپ کا ہو جائے گا۔ اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ فضیلت کے لیے بات ہوتی ہے کہ اس صورت میں جو پیغام ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے اور اتنا وسیع پیغام ہے کہ 1/4 جیسے آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں نا تو اتنی ہی آپ کو اس میں سے خیر مل جاتی ہے۔ اچھا جی، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا ماری جائے گی زمین، اس کا ہلا دیا جانا۔ اچھا، زلزال کہتے ہیں کہ بہت سختی سے کسی چیز کا ہلا دینا۔ اب یہاں پر اب انشاءاللہ میں اس آیا پہ آتی ہوں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں جو اس سورہ میں بتایا ہے کہ قیامت کا دن آ کے ہی رہنے والا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے تھے کہ اچھا جس سے تم مجھے ڈراتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تو پھر بتاؤ کب آنی ہے یہ قیامت؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ قیامت کس دن آئے گی، کب آئے گی، اس وقت کیا سچویشن ہوگی، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میں اس کے تمہیں کچھ آثار بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ٹائم جب اذا زلزلت الارض زلزالہا جو ہے نا، اس سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس کو ابزارو کر سکیں۔ دیکھیے حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، تو آ کے بالکل اس کے کپڑے بالکل فریش ہوتے ہیں، اس کے بال ٹھیک بنے ہوتے ہیں، شکل بھی اس کی بہت ٹھیک ہوتی ہے۔ آگے وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ گھٹنے سے گھٹنا ملا کے، تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتا ہے، اور صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے ڈیفرنٹ سوال کیے، تو ایک سوال پہ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھنے والا، رسول اللہ کو تو پتا تھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا کہ پوچھنے والا جو ہے جس سے وہ پوچھ رہا ہے، اس کے علم سے زیادہ نہیں پتا جتنا تمہیں پتا ہے، مطلب تمہیں بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اچھا، اس نے آگے سے جواب دیا کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ ایک تو یہ سوال پوچھتا ہے، سوال پوچھنے کے بعد اس کی پھر تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا، تو یہ کیسا بندہ ہے؟ دوسرا کہتے ہیں کہ ہم یہ پریشان کہ اگر اس کے حلیے سے یہ لگ رہا ہے صاف ستھرے کپڑے ہیں، یہ دور سے نہیں آیا، اگر یہ مدینہ کا ہے تو پھر ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے یہ کون ہے، اور اگر یہ دور سے آیا تو اس کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب اس کے کپڑے گرد آلود ہونے چاہیے تھے۔ کہتے ہیں اسی کشمکش میں تھے کہ وہ جب نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ ہے یہ کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اس وقت کا کسی کو نہیں پتا۔
البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قیامت کی علامات کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی علامات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ عورت کا اپنے مالک کو جاننا، یہ حدیث بھی ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہے۔ ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بن جانا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اچھا، اب قیامت کب آئے گی اس کا علم جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے جو فتنے تھے اور بعض واقعات جو تھے ان کے جو، اور بالکل قیامت کے قریب آنے والے جو واقعات تھے نا، ان کی علامات سے آگاہ کیا تھا۔ اچھا، آپ لوگ پلیز ابھی میسج بے شک نہیں کریں، ابھی آپ غور سے سنیں، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ یہ دل میں اترے گی نہیں، کیونکہ آگے ہم نے جب سورہ پڑھنی ہے تو ہم یہ بیس سے اٹھیں گے نا تو ہم بہت اچھے سے اس کو، ہمارا دل نرم ہو چکا ہوگا کہ کیا کیا ہونا ہے اس دنیا میں اور کیا کیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، کیا رسول اللہ کے زمانے کے بعد سے شروع ہو گیا تھا۔ آج ہم وہ دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ جو گھڑی آئے گی کہ جس وقت زمین ہلا ماری جائے گی تو اس سے پہلے کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ 3 طرح کی حدیث ملتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنے اور گمراہیوں کی نشاندہی رسول اللہ نے فرمائی تھی، جیسے اخلاقی جو زوال تھا اس کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب بکثرت ہو جائے گی، کھلم کھلا زنا ہوگا۔ دوسری قسم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض جو تبدیلیاں آنی تھیں ان کا ذکر فرمایا تھا۔ یہ 3 طرح کی چیزیں ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلے اخلاقی ہم نے دیکھا تھا نا، اخلاقی طور پہ انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تبدیلیاں ہوں گی اس کائنات میں، کہ سرزمین عرب میں چراغ گاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا۔ اور تیسری قسم کی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قیامت کے قریب کے واقعات بتائے تھے، جس میں امام مہدی کی آمد، دجال کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ والی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی کر دی تھی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو ہم نے پہلا پڑھا تھا نا کہ اخلاقی طور پہ کتنی گمراہی ہو جائے گی اور کیا ہوگا، کیونکہ دیکھو جب ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم قبول کر لے، یہ اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے تو دین پہ عمل کرنا کے لیے جو فتنے ہیں نا ان میں سے بچنا، اور بچیں گے کب؟ جب ہمیں پتہ ہوگا، جب ہمیں علم ہوگا کہ یہ چیزوں سے بچنا کیسے ہے، اور ان سے جو بچے گا اس کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا مقام دیں گے۔ ایسے نہیں نوروں کے ممبروں پہ ہم نے بیٹھنا نہ جا کے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ابھی آگے جو آ رہی ہے نا باتیں، میں نے آنیسٹلی اتنی جگہوں سے اس کو لے کے لکھتی گئی تھی کہ کسی طرح سے ایسا ہو کہ مجھے بھی یہ بات کی سمجھ ہے، کیونکہ موٹیویشن ہوتی ہے، ریمائنڈر ہوتے ہیں، پھر سے یاد آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوں گے اس سے نہ صرف امت کو ہمیں آگاہ کیا، بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی فصاحت سے بیان کیا تھا۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں بخاری کی حدیث میں چھوٹی چھوٹی، میں نے اس کے مطلب پوری حدیث نہیں آپ کو سناؤں گی کیونکہ بہت زیادہ تھی، تو میں چھوٹے چھوٹے میسیجز جو تھے نا وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کہ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ مسلم کی حدیث میں تھا کہ بعض فتنے گرمیوں کی آندھیوں کی طرح ہوں گے جو دین اور ایمان نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کس کو؟ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، دین اور ایمان تو مسلمانوں کے پاس ہی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ بخاری میں ہے کہ بعض فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والا بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ بعض فتنے ایسے ہوں گے کہ اگر ان کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے، اور یعنی ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہی انسان جہنم میں جا گرے گا۔ ان ایسے دروازوں کی طرف لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، ان کو تو لگے گا وہ بڑا فن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن صرف ادھر جھانکنے سے اس کے اندر اگر جائیں گے بھی تو وہ سیدھے جہنم میں گر جائیں گے۔
ترمذی میں آتا ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کے وقت کافر ہو جائے گا، ایک آدمی رات کو مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ ترمذی میں آتا ہے کہ لوگ دولت دنیا کی خاطر اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ آج آپ لوگوں کو نظر آتا ہے اپنے ارد گرد یہ سارا کچھ۔ فتنوں کے درمیان ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ پر رکھ لینا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں الحمدللہ ہم ایمان پہ قائم ہیں، لیکن دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اتنا مشکل ہوگا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر جب ہم تیتر بٹیر ہوں گے نا، کبھی اتنا بھی یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر وہ تو آسانی والی بات ہوگی نا، اس میں کیا مشکل ہے، وہ تو خیر ہے، نماز بھی پڑھ لی تو مہندیوں پہ جا کے ڈانس بھی کر رہے ہیں تو دیکھ بھی آئے، یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے نا ہمارے سامنے، اور ہم میں سے ہر ایک اس میں انوالو ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، ایسا ہی لگتا نہیں ہے؟ ہر گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہر گھر میں ہو رہا ہے، کہاں سے بچیں گے؟ میری بات سنیں آپ، جو نہیں جاتا نا، جیسے کوئی بعض اسٹوڈنٹ کا آتا ہے تو خاندان ناراض ہو جاتے ہیں، سسرال ناراض، خاوند ناراض، یہ کیا تم نے نیا کوئی دین شروع کر لیا ہے، یہ کیا تم نے کرنا ہے، مطلب خاندان میں تو تم ناک کٹوا دو گی، تم نے کیا مہندی پہ نہیں جانا، تم کیا ایسے نہیں کرو گی، تم ویسے نہیں کرو گی، تو فتنے اور کیسے آئیں گے؟ مجھے یہ بتائیے۔ اب آگے دیکھیے کہ سب سے شدید فتنہ علم دین کا اٹھ جانا ہوگا۔ غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ علم دین کا اٹھ جانا ہی باقی سب فتنوں کے ظہور کا باعث بنے گا۔ شرک، بدعت، بے عملی، جھوٹ و فریب، والدین کی نافرمانی، خیانت، فحاشی، بے حیائی، قتل و غارت، قطع رحمی، ان تمام فتنوں کا سبب دین سے دوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے ناآشنا ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے گمراہیوں میں مبتلا ہوتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کا اس طرح ذکر فرماتے تھے کہ لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت آنے سے پہلے کا پورا زمانہ ایک تصویر، ایک پکچر کی طرح ان کے سامنے کھول دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خبردار کیا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ لوگ صرف جان پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے۔ آج دیکھ لیجیے آپ کس کو سلام کرتے ہیں؟ مسلمان نظر آئے گا تو ایسے سلام کریں گے؟ نہیں، آپ کے جو جاننے والے ہیں آپ انہی کو مشکل سے سلام کریں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ وہی مجھے سلام کر لے تو بہتر ہے۔ چلے یہ والی بات تو چھوڑ دیں، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ لوگ صرف یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ فتنہ ہے کہ ہم مسلمان کو دیکھ کے سلام نہ کریں۔ آپ بازار میں جاتی ہیں، آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔ آپ پارٹی میں ہیں، جن کو جانتے ہیں نہیں جانتے سب کو سلام کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اجر ہے۔ ایک دفعہ سلام کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پہ آپ کو پتہ 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے، لیبل چینج کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی میں ہے کہ لوگ دولت دنیا کے عوض اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالیں گے۔ مسلم میں ہے کہ قتل بہت ہوں گے، حتیٰ کہ قاتل کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اس نے کسی کو کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اب دیکھیے کہ کبھی اتنے ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں، آپ کے جسم کے ساری شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ اتنے سی تھرو ہوتے ہیں کیونکہ دوپٹے بھی اتر گئے ہیں نا، دوپٹے بھی کوئی نہیں ہوتے ہیں ساتھ، کور تو دور کی بات ہے۔ اب آپ دوپٹے اب دیکھیں اگر ہوں گے بھی تو 1% جو لیں گے تو وہ سائڈ پہ ادھر ایک لٹکا دیں گے، بس ختم، اور یا پھر وہ سائڈوں پہ ہاتھوں پہ ایسے کر کے تو ختم۔ اللہ اکبر۔ ابن حبان میں ہے کہ وقت، یہ تو لگتا ہے آج کل، یہ بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ وقت اس تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، اور ہفتے دنوں کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر محسوس ہوں گے۔ طبرانی میں ہے کہ ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے، اور مسلم میں ہے کہ ایسے حکمران بنیں گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں گے۔
اللہ اکبر. تبرانی میں ہے کہ کچھ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل مردار کی بو سے بھی زیادہ غلیظ ہوں گے. غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر اس طرح سے چڑھ دوڑیں گی جس طرح کھانا کھانے والے ایک دوسرے کے دسترخوان پر بلاتے ہیں. نمبر 10 یہ کہ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلیں گے جیسے بالشت بائی بالشت. مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ نے اگزامپل دیا کہ جیسے ایک جوتا دوسرے کے کس طرح سے برابر ہوتا ہے ہر جگہ سے، اسی طرح سے اتنا کاپی کریں گے یہود و نصارہ کو. اور یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی ماں سے اللہ اکبر، یہ میں نہیں پڑھتی ہوں، آپ خود ہی اس حدیث میں پڑھ لیجئے گا، بہت تکلیف ہوتی ہے ایسی بات پڑھ کے بھی کہ کیا حال ہوگا. اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے اس قابل کر دے کہ میں آپ کا جو پیغام ہے وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ کہنے والی بن جاؤں، اچھے سے بات کروں. دیکھو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب آپ نے کسی کو کوئی پیغام ایسا دینا ہے، اگر آپ کسی کو کچھ غلط کرتے دیکھتے ہیں نا، 1 to 1 بات کریں. کبھی کسی کا مذاق فرینڈس کے سامنے بیٹھ کے نہیں کریں، یا فرینڈس میں مذاق نہیں تانا جیسے دیتے ہیں ویسے نہیں کہ تمہیں پتہ ہے فلاں کی بیٹی ایسے ہے تو فلاں کا بیٹا ایسے نہیں. آپ کے دل میں اگر درد ہوگا نا، اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمان میں جو ایسی چیزیں مجھے موقع، مجھے آئی ڈونٹ کیئر کہ پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے، آئی ڈونٹ کیئر کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، لیکن میری اپنی ایک ذات کے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے اس کو کیسے آگے ڈیلیور کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے نا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ مجھے یہ توفیق عطا کرے کہ میں یہ کر سکوں. آمین ثم آمین. اور اللہ آسان کر دیں گے. آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.